جی بی کی جو بھی منتخب چیف منسٹر ہیں کیا وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ علیمہ خانم کی جو ریلیاں ہیں یہ آپ جو بات کر رہی ہیں یہ تو عجیب سا مذاق ہے کہ کل ایک عدالتی مفرور کو ساتھ کھڑے کر کے علیمہ خانم جو ہے وہ نعرے لگوا رہی تھی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سٹیج کیسے شیئر کر سکتے ہیں؟ مولانا آ رہا ہے ترانہ چلے گا یا بنے گا نیا پاکستان. اچھا جناب، آزاد کشمیر میں جو ہے وہ انتخابی عمل جاری ہے. پہلا مرحلہ جاری بالکل. ہاں 3 مرحلے میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. کوٹلی، میرپور، بھمبر میں تو ابھی ووٹنگ کا عمل چل رہا ہے جی تینوں جگہ. اچھا اس میں حسن بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو بائیکاٹ کا کیا ہوا تھا اس کے باوجود لوگ جو ہے الیکشن پروسیس میں دلچسپی لے رہے ہیں. خوش آئند بات ہے یہ. دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کانٹے کا مقابلہ ہے اور سینئر صحافی اینالسٹ ہر کوئی جو ہے وہ اپنا اپنا تجزیہ یہ بھی دے رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے نون لیگ کو ہی حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی اپنا وہ کر رہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا بلیم گیم دھاندلی کے بھی آ رہے ہیں. دیکھیں، ایک ویڈیو آئی ہے جس میں امیدوار تھا وہ خود اس نے جا کر جو عملہ تھا اس کو بیگ سمیت اس نے وہاں پر پکڑ لیا، اس کی ویڈیو بنا دی. اور پٹواری صاحب تھے جو لے کر آئے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جن کی وابستگی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ حلقے کے اندر ایسی چیز ہوئی ہے یا یہ دیگر حلقوں کے اندر بھی ایسی کوئی شکایات موجود ہیں جو کہ ابھی تک سنی نہیں گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پولنگ جو ہے وہ شروع ہے. اب پولنگ جو ہے نا، ابھی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ 5 بجے 5:30 بجے تک پولنگ کا عمل جو ہوتا ہے، یا صبح شروع میں پہلے ٹائم لوگ ووٹ جو ہے وہ پول کرتے ہیں یا پھر شام میں کرتے ہیں، دوپہر کے کھانے کے بعد کرتے ہیں. اب یہ 2 ٹائمنگ ہوتے ہیں، لیکن بیچ میں جا کر کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ جا کر نا آپ یہ بھی دکھا سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر لوگوں کا جو ہے دلچسپی نہیں ہے. اور کئی پولنگ اسٹیشن پر آپ جا کے دکھا سکتے ہیں کہ بہت گہما گہمی ہے. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اچھا وہ 5 منٹ کے لیے کسی ایک اگر کیمپ کے اندر کسی سیاسی جماعت کا جو مسلم لیگ نون کا مثال کے طور پر وہاں پر اگر ہے تو وہاں پر دکھائیں گے جی یہاں پر گہما گہمی ہے، دوسرے کے پہلے کے شارٹس بنائے ہوں کہیں جی کہ یہ خالی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے. یہ اس دن جو ہے نا وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنا مقدمہ مضبوط کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں جو ہے نا عمل لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ ایکچوئل میں بات تب کر سکتا کہ اگر میں وہاں پر حلقے کے اندر اس الیکشن کو کور کر رہا ہوتا، اور میرے اللہ کا شکر ہے بڑے الیکشن کور کیے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ یہ بتا سکتے ہیں. اچھا کئی پولنگ اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ ووٹ پورا کاسٹ کرا دیتے ہیں، تقریباً پورا کرا دیتے ہیں، یعنی 70% 80% ووٹ کاسٹ ہو جاتا ہے. ایسے پولنگ اسٹیشن بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہوگا. لیکن کئی ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں پر ووٹر نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ امیدوار کا کام ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو اپنے ووٹ کو بیلٹ باکس تک پہنچائے. ایک تو آپ کی عوام میں مقبولیت ہوتی ہے، دوسرا آپ کا یہ کام ہوتا ہے. اب یہ کام جو ہے نا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. یہ الیکشن لڑنے کا جس کو تجربہ ہوتا ہے یا جو الیکشن ڈے کو اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے، وہاں پر بھی آپ کے پاس ایڈوانٹیج آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو پھر ایکسپیرینس وائز تو پیپلز پارٹی لگ رہی ہے تو، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ بنائے گی حکومت. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر کہیں فرق ہو ڈالنا ہو نا، جب اس قسم کے الیکشن ہو رہی ہوں مرلہ وار، اور پورا اے جے کے کا جو میڈیا ہے وہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ چند ہی جو ہے وہ حلقے ہیں جہاں پر وہ کر رہے ہیں، تو 1/3 ہے. اب اس صورتحال کے اندر کیمروں کا پورا فوکس ہے، ہر ایک کی نظر نگاہ ہے، ہر ایک جو ہے وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی چارج ہیں، اسٹم ورکر بھی. تو ایک ماحول بن چکا ہے. تو کلعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تو ارریلیونٹ ہوگی. پہلی بات ان کی ریلیونس ختم ہوگی الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت الزام تراشی ہیں یہ سیاست میں ہمیشہ ہوتا ہے، اور فرق جو کوئی اگر کسی کے کوئی حمایتی بھی کر رہا ہوں نا تو 5-10% کا فرق ڈال سکتا ہے. اس سے زیادہ فرق نہیں ڈالتا ہوتا. 15% کا 20% کا فرق ڈال دیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 5 کو جو ہے نا وہ 500 کر دیا جائے. ایسے نہیں ہوتا. تو جس طریقے سے، کیونکہ میرے خیال کے مطابق دونوں نے اچھی کمپین کی ہے. مسلم لیگ نواز نے بھی اچھی کمپین کی ہے اس مرتبہ جی بی کے مقابلے میں، یعنی 10x کہہ دوں گا میں، 10 گنا بہتر 10x. اور بلاول نے بھی کمپین ٹھیک کی ہے، اتنی اگریسو نہیں کی جتنی جی بی میں کی تھی، کیونکہ اس میں آصفہ بھی ساتھ تھی، ان کی سب چیزیں تھیں، لیکن کمپین کی انہوں نے بھی اچھی کمپین کی. تو اچھا ہے جی، اچھا کانٹیسٹ ہے. جس کو لوگوں نے ووٹ دیا وہ منتخب ہو جائے گا. اب اس کا تعلق کون سی جماعت سے ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے جی. یہ نتائج جب آئیں گے میں کسی قسم کی قیاس رائے نہیں کروں گا، لیکن بظاہر میری جو اپنی ایک فیلنگ ہے
فیلنگ ہے یا کچھ انفارمیشن ہے, زیادہ فرق نہیں ہوگا دونوں جماعتوں کے درمیان. اچھا, ہاں. آپ کو نہیں لگتا نون لیگ لے جائے گی اس دفعہ؟ کیونکہ میں نے دیکھا بہت سے لوگ نا کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کوئی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں مسلم لیگ نون کے وزراء شامل تھے, ان سے کہا گیا تھا کہ یہ والا جو معاملہ ہے ڈو اینڈ ڈائی کا ہے, اگر تو آپ آزاد کشمیر میں نہ بنا پائے تو پھر مرکز میں بھی کمزور. یہ ضمنی الیکشنز میں بھی کہہ رہے تھے, ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے نا پیچھے, اس میں بھی یہ کہا گیا تھا. اس ٹائم بھی تمام ایم پی ایس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ کوئی سرگودا جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, جا کے جناب ڈور ٹو ڈور وہ جا رہے تھے, نوک کر رہے تھے, لوگوں کو کر رہے تھے. آمنہ شیخ صاحبہ ایم پی ہیں ریزرو سیٹ سے, وہ یہ کر رہی تھی. تو میں یہ چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے, وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر مرتبہ یہ ایک ہی اسٹریٹجی سے ہے. یہ میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں اور غلط بھی ہے. مطلب وہ ہر جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیتے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو اے جے کے اور جی بی ہے نا, یہ بڑی ایک فریجائل قسم کی ہوتی ہیں گورنمنٹس ہوتی ہیں. دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پھر وہ ٹوٹ کر پھر پی ٹی آئی کی حکومت رہی, لیکن وہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے. ہاں بالکل. پھر اس کے ساتھ مسلم لیگ نواز اور جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے اس کو ووٹ دے دیا. تو اس طرح جی بی کی جو بھی منتخب چیف منسٹر ہیں, کیا وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ کیا کہا جا سکتا ہے. تو اے جے کے اندر کس کی حکومت بنتی ہے یا بھی بن رہی ہے, تو کس کی آگے وہ قائم رہتی ہے نہیں رہتی, یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتی ہے. لیکن بظاہر ایک لحاظ سے جو وہ نشستیں ہیں جو کہ مہاجرین کی نشستیں ہیں, وہاں پر جو پنجاب کے اندر ہے زیادہ ان کی تعداد ہے, تو وہ ایڈوانٹیج مسلم لیگ نواز کو یقین طور پر ہے. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کمزور ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آنے والے 2 مراحل کے بعد ہی جس مرحلے میں جس جگہ پر ابھی پہلا الیکشن ہو رہا ہے, یہ پنجاب کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. یہاں پر مسلم لیگ نواز ڈومینیٹ کرتی ہے اوور آل اگر بات کی جائے تو. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اب آ جاتے پیچھے آئے. میں دیکھ رہی تھی کل شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب عشق عمران کا ٹائم ہوا چاہتا ہے, یعنی 5 اگست کو جو ہے وہ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف والے بھی جو ہیں وہ تیار ہیں تحریک چلانے کے لیے, عوام کو بھی پیغام دے رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویکینڈ پہ جو ہے وہ علیمہ خانم صاحب بھی مانسیرا میں خطاب کر رہی تھیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ؟ آپ پہلی بات یہ کریں کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا ہے. اچھا, انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ ریلیاں والے پیچھے تو ہمیں ڈسکس نہیں, وہ کہہ رہے تھے ہماری بات چیت جاری ہے جی. اچھا, ہاں جی, پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کے ساتھ. اوکے, تو ظاہر بات ہے کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں. میں کرن ناز صاحبہ کا دیکھا تھا کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک اپنا اسکرین شاٹ شیئر کیا ہوا تھا جس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو میری خبر کی انڈورسمنٹ ہے. ہاں, آپ نے جو کہا تھا بالکل, تو وہ بات صاحب آ گئی نا سامنے. تو یہ تو ایک تو الحمدللہ جو مجھے کہیں وہ اشاد بھٹی صاحب بھی ایک پروگرام میں تھے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, تو میں خاموش رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, وہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے پاس سے گھاڑ رہا ہوں. تو خبر تو وہ ہے جو کہ کسی کے پاس نہ ہو اور اب خبر بریک کریں. ٹھیک ہے, اب خبر میں نے بتائی ہے, وہ بات تصدیق ہو رہی ہے جی یو ایف اے سے بھی. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے فیوچر میں دونوں اسٹیج شیئر کریں گے کوئی؟ دیکھیں یہ اتنی ہمت نہیں کر رہی. دیکھیں پی ٹی آئی اگر اپنے سر پر احتجاج کرے گی تو وہ پہلے سے کمزور ہوگا. اس سے زیادہ طاقتور وہ احتجاج کر چکے ہیں, اب وہ اتنا طاقتور احتجاج نہیں کر سکتے. یہ علیمہ خانم کی جو ریلیاں ہیں, یہ آپ جو بات کر رہی ہیں, یہ تو عجیب سا مذاق ہے کہ کل ایک عدالتی مفرور کو ساتھ کھڑے کر کے علیمہ خانم جو ہے وہ نعرے لگوا رہی تھی. ایک عدالتی مفرور جو 2 عدالتوں نے اس کو سزائیں سنائی ہوئی ہیں, سازش دہشت گردی کی عدالتوں نے, عمر ایوب کو. ہاں, عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ عدالتی مفرور ہیں, اس ٹائم وہ اشتہاری ہیں. ان کو ساتھ کھڑا کر کے, اور یہ کیا یعنی پاکستان کا حصہ نہیں ہے خیبر پختونخوا؟ آف کورس حصہ ہے نا جی. تو پھر آئین اور قانون کی بات یہ خیبر پختونخوا حکومت کس منہ سے کرتی ہے؟ کیا کرنے کے یہ حق بجانب ہیں؟ کیا یہ ہیومن رائٹس کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر سکتے ہیں؟ جب آپ خود قانون کو توڑ رہے ہیں, جب آپ عدالتی جو ایک فیصلہ ہے وہ انفیلڈ ہونے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اچھا, یہ جو تحریک کی بات 5 اگست کے بعد جو چلنی ہے, اگر اس میں جے یو آئی بھی ان کے ساتھ مل جاتی تو پھر اس کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پھر یہ بہت طاقتور ہو جائے گی, پھر یہ ایک سیریس تھریٹ ہوگا. پھر جمعیت علماء اسلام تو جمعیت علماء اسلام ہے نا جی. ہاں, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سٹیج کیسے شیئر کر سکتے ہیں. ڈفرنس ہے نا, ڈفرنس ہے. مولانا آ رہا ہے ترا چلے گا یا بنے گا نیا پاکستان. وہی نا, مولانا صاحب کا الگ وائب ہے, ان کی الگ وائب, وہی. اور یہ بڑا مشکل ہے, یہ چیز بڑی مشکل ہے. لیکن کے پی کے میں دونوں کا اتحاد بھی تو ایک مشکل چیز ہے نا. نہیں, وہ مشکل نہیں ہے.
دیکھیں مولانا نے پی ٹی آئی کے پیچھے نہیں چلنا, پی ٹی آئی کو مولانا کے پیچھے چلنا ہے. اب فیصلہ پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ وہ پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ راستہ جا رہا ہے, مولانا کو ضرورت نہیں ہے, اور اگر پیچھے آنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ, مولانا کا در کھلا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا چلیں حسن اب آ جاتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی میں آپ سے ایک خبر شیئر کری تھی, کویت پاکستان دفاعی معاہدے کی خبریں چلی تھیں, اور پاکستان میں اس کا آفیشلی ایک تو ورژن کوئی نہیں آیا, لیکن یہ ہے کہ خبر اب کنفرم ہو گئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کنفرم کر دی کہ کویت اور پاکستان میں دفاعی تعاون کا مشترکہ معاہدہ ہو گیا ہے. اس پر دستخط 2023 میں ہوئے تھے, اب یہ نافذ العمل ہونے جا رہے ہیں. ایک تو اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, اس ٹائمنگ میں اس کا ہونا. دوسرا سوال لوگ یہ بھی بہت کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ کیا سعودی عرب کی ڈیفنس پیکٹ جیسا ہے یا اس سے مختلف ہے؟ اگر مختلف ہے تو کیسے؟ نہیں, بہت فرق ہے. یہ بیسکلی یعنی ایکسچینج پروگرامز ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو دفاعی شراکت داری ہے اس میں بتانا ہے کہ جی آپ نے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طریقے سے اکوپڈ ہو کر جو ہے اپنے ڈیفنس کو جو ہے وہ اپنا بہتر کرنا ہے. اس میں لاجسٹک سپلائیز اور یہ بیسکلی عسکری معاونت کا جو نظام ہے یہ اس سے متعلق ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے, اور بیسکلی ان کے جو آفیسرز ایکسچینج پروگرام ہوں گے, یعنی ہمارے جو ہے آفیسرز ادھر جائیں گے, ان کے ادھر جائیں گے, ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ تو اس قسم کی چیز ہے. یہ کوئی ڈیفنس پیکٹ وہ والا نہیں ہے کہ سعودی عرب پر حملہ تو پاکستان پر حملہ, تو ہم کہیں گے کویت پر حملہ تو پاکستان پر حملہ, نتھنگ لائک اٹ. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ایران اگر کویت پہ حملہ کرتا ہے, جو کہ ابھی تو خیر بند کیے ہوئے, تو پاکستان اس میں شریک نہیں ہوگا. نہیں, بالکل نہیں ہے نا, یہ چیز ہے ہی نہیں. ہمارا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, اس میں جو افواج ہیں یعنی پاکستان کی ISPR اور جیسے کویت کی جو ان کی تعلقات عامہ جو ہے ان کا, اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے, ان کے درمیان بھی تعاون ہوگا. جو انفارمیشن وارفیئر ہے وہ اس کے اندر بھی یہ چیزیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے. اس میں افواج کے درمیان کھیلوں, ثقافت, اس کا فروغ ہے. مطلب یہ اس قسم کی چیز ہے جو آپ سمجھ رہی ہے نا کہ وہ ڈیفنس پیکٹ جس طرح آپ کے وہاں پر ٹروپس جائیں گے یعنی وہاں پر ریزائڈ کریں گے, وہاں پر آپ کی جو برڈز ہیں, بگ برڈز ہیں, وہ وہاں پر ریزائڈ کریں گی, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ہم نے ان کی جنگ نہیں لڑنی, انہیں ہماری جنگ نہیں لڑنی. نہیں جی, بالکل لڑنی جی. دیکھیں اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایک گنجائش چھوڑی ہے کہ مستقبل میں اس میں کوئی بھی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اوکے, سمجھ رہے بات؟ تو وہ جب ایڈ ہوگی تو دونوں کی مرضی سے ہوگی. اب اس میں کیا چیز مستقبل میں کویت شامل کرانا چاہتا ہے اور کیا چیز پاکستان جو ہے وہ اس کو اوکے ہے کویت کے ساتھ چلنے میں, یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے نا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان کی جو افواج پاکستان ہے انہوں نے عملی جنگیں لڑی ہوئی ہیں, بالکل. اور وہ یہ جو پاک فوج ہے یہ اس وقت یعنی کئی سالوں سے جنگ لڑ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. تو مطلب یہ ماڈرن وارفیئر ہو جائے, گوریلا وارفیئر ہو جائے, ہر لحاظ سے مطلب دے آر دا ٹاپ بیسٹ ہیں. تو جب برٹش رائل اکیڈمی میں ہمارے جاتے ہیں جو ریپرزینٹیٹیو پاک فوج کے, وہ ہمیشہ وہاں کے جناب پہلے جو ہے وہ نام پوزیشن لے کر آ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ چیز ہے نا, یہ کوالٹی ہے. اچھا حسن, میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں پر ہم نے ویکینڈ پہ دیکھا کہ امریکہ نے جو ہے وہ ایران پر حملے بند کر دیے, اور پھر یہ خبریں بھی العربیہ کی طرف سے آئیں کہ ایران اور امریکہ جو ہیں وہ پاکستان اور قطر کی جو جنگی تجاویز ہیں ان پر انہوں نے ان پر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا. جو ہم قطر نے اور پاکستان نے تجاویز دی تھی جنگ بندی کرنے کی اور مذاکرات کو دوبارہ سے کنٹینیو کرنے کی, اس پر دونوں فریقین نے ایک دفعہ پھر آمادگی کا اظہار کیا اور حملے ابھی رک گئے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو ہمارے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں, اور دوسرا یہ کہ جو ہم آبنائے ہرمز میں کوئی نئی گزرگاہ قبول نہیں کریں گے. تو اتنی سخت شرائط پر دوبارہ یہ ریزیوم ہوتے آپ کو دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, اور ایک بار پھر ہم اس میں آگے ایگو بھی ہے, اس میں ریجڈنس بھی ہے, اور اس میں ڈومینیٹ کرنے کی بات بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ ایران کو خاصا ہرٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے, اور امریکہ بھی خاصا ہرٹ ہوا ہوا ہے ایران کے ہاتھوں. تو یہ دونوں طرف سے دونوں کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس طریقے سے اب دوبارہ جو ہے یہ مذاکراتی عمل کے اندر جو ہے وہ آتا ہے. میرے خیال کے مطابق مذاکرات کے لیے ایک ہی
جو ملک ہے جس کو آپ حقیقی اس میں ثالث کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان ہے. قطر کو پاکستان نے ایڈ کیا تھا. قطر کا جو رول ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب ثالثی کی ہے, جب ایک دوسرے کی دونوں کے درمیان برج بنا ہے پیغام رسانی کے لیے, تو پاکستان نے سیکریسی رکھی ہے. صحیح. لیکن جب معاملہ ان کی طرف گیا دوسرے ممالک کی طرف تو وہاں سے لیک ہو گیا بشمول قطر. صحیح. وہ سیلف پروجیکشن اس کو وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اپنی ریلیونس بنا رہے ہوتے ہیں. پاکستان یہ نہیں کر رہا. بالکل. پاکستان ایک سنسیئر ایفرٹ کرتا ہے, اور پاکستان کے ساتھ ایران اور پاکستان کے ساتھ امریکہ دونوں کمفرٹیبل ہیں. صحیح. دیکھیں, جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ سعودی عرب کے اوپر ایران نے براہ راست کوئی حملہ نہیں کیا, پاکستان کی بات کا لحاظ رکھا. حوثیز کا اور جو سعودیز کا ہے نا وہ ایشو وہ ایران کے کنٹرول میں تو ہیں, بٹ ان کے اپنے ایشوز پرانے چلے آ رہے ہیں کہ ایک ہسٹری ہے, تو اس کو آپ ایک قسم کا وہ دے سکتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ. لیکن یہاں پر جو ایشو ہے کہ وہ احترام تو چل رہا ہے نا, ایک حملہ نہیں کیا اس نے ایران نے سعودی عرب کے اوپر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تو اس وقت بھی عرب ممالک کو کہہ رہا ہے کہ آپس میں مت الجھیں, اور اسرائیل کی جو گیم ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ لڑائی پھیلے اور بڑھے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سید عاصم منیر جو ہیں وہ انہوں نے اس میں بھرپور وہ کوششیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لینے ہیں اور وہ بڑے کام کر رہے ہیں, اور اس وقت بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے. اس وقت بھی وہ اس ضمن کے اندر وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. لیکن بات یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ دونوں فریقین مشکل ہیں, دونوں بڑے ریجڈ ہیں, دونوں کی بہت بڑی ایگو ہے, اور دونوں کے اندر یعنی ان سرٹن پوائنٹس کے اوپر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے, بالخصوص ایران کی طرف. امریکہ نے پھر کئی جگہوں پر کوئی فلیکسیبلٹی شو کی ہے, لیکن ایران جو ہے وہ فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتا. لیٹس ہوپ کہ ابھی تک وہ پیغام جو ہے وہ ایکسچینج ہوئے ہیں, سنجیدہ بات چیت جاری ہے, امید کی جا سکتی ہے, لیکن یقین سے کوئی کچھ نہیں کہا جا سکتا. چلے یہ تم آگے بس لاسٹ سوال ہے میرا. یہ ویکنڈ پہ یہ بھی خبریں چلی تھیں کہ سعودی وزیر دفاع کے کوئی بیان تھا, اس پہ بڑا ہلچل ہوتا ہے. کیا سعودی ایئر بیسز پر پاکستانی فوج کوئی سنبھالنے جا رہی ہے, کوئی کمانڈ سنبھالنے جا رہی ہے ان کے ایئر بیسز کا, ایسی کوئی خبر؟ کیونکہ ہمارے میڈیشن ہماری ایئر فورس موجود ہے وہاں پر, ہماری ایئر فورس ہمارے GF-17 وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو وہاں پر فورسز کیا کر رہی ہیں اس بات کو پبلک نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا وہ وہاں پر جو حوثیز ہیں ان کے اوپر جو حملہ ہوا کیا وہ پاکستان کی فورسز بیچ میں تھیں؟ تو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں, یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں, اور اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ پبلک ہو جائے گا. میرا نہیں خیال ابھی تک پاکستان اس میں انگیج ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کو سعودی عرب نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ وہ اس کو کیا پاکستان سے مدد چاہیے. جیسے پاکستان کی افغانستان کی ڈیفنس پیکٹ کے بعد ایک جھڑپ ہوئی ہے, تو کیا سعودی عرب وہاں پر آ کے لڑا؟ کیا پاکستان نے مانگا؟ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے نا اس لیے. اسی طرح سعودی عرب کیا بھائی $80 بلین کا اپنا ڈیفنس بجٹ ہے, سعودی ایک بڑی طاقت ہے, ان کو جب ضرورت پڑے گی تو پاکستان وہ کرے گا.